بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شرک کرنے والوں کے اندر ایک تو وہ مشرک ہے جو بالکل ظاہر ہے، دل کو پوجے تو تازیوں کو پوجے، مزاروں کو پوجے، نبیوں کو پوجے، ولیوں کو پوجے، درگاہوں کو پوجے، ملنگوں کو پوجے، پیروں کو پوجے، مرشدوں کو پوجے، ہر در پہ وہ جھوکے، ہر کسی کو وہ پکارے، ہر کسی کے در پہ وہ ماتھا ٹھیکے، ہر کسی کے در پہ سجدہ اور رکوع کرے، ہر کسی سے وہ مانگے. وہ تو بالکل ظاہر مشرک ہے، سب ان کو جانتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے. آج کے درس کے اندر پوری خیرخواہی کے ساتھ میں ان لوگوں کو مخاطب کروں گا جو اس غلط فہمی کے اندر ہے کہ ہمارے اندر شرک نہیں ہے. شرک کرنے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر شرک نہیں ہے. دیکھیں، جس دور کے اندر جس مشرک نے بھی شرک کیا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل جو ہے ضرور اپنے طریقے سے، اپنے لحاظ سے، اپنے علم سے اس نے اس کے لیے دلیل ڈھونڈ لی ہے کہ میرے پاس یہ دلیل ہے. اور ان دلائل کے اندر سب سے مضبوط دلیل جو ان کی ہوتی ہے وہ باذن اللہ کی دلیل ہوتی ہے کہ جب وہ شرک کرتا ہے تو اس کے ساتھ فوراً باذن اللہ لگا دیتا ہے اور اس کو جائز کر دیتا ہے کہ بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتا ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو یہ کرے گا، یہ اللہ کے حکم سے کرے گا. مشرکین مکہ نے بھی یہی شرک کیا تھا. جب وہ بیت اللہ کے لیے، بیت اللہ پر جاتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، ہاں یہ بات تعجب کی نہیں ہے، مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی عمرہ ادا کرتے تھے، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ان کے بھی چہروں پہ داڑیاں تھیں، وہ بھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، وہ بھی دن کو نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے. مشرک تو وہ اس لیے تھے کہ اللہ کو ماننے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو، تعویذ اور گنٹوں کو، جادو اور منتر کو، ٹونوں اور ٹوٹکوں کو جس طرح اس امت نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اس طرح انہوں نے بھی شریک ٹھہرایا تھا. اس وجہ سے وہ مشرک ٹھہرائے. مشرکین مکہ جب طواف کرتے تھے تو وہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تعریف الوہیت کی تیرے لیے ہے، ساری نعمتیں جو ہمارے پاس موجود ہے اے اللہ تو نے دیے ہمیں، کائنات کا پورا اختیار تیرے پاس ہے. یہ مکے کا مشرک کہتا تھا. قرآن مجید پھر اس کی وضاحت کرتا ہے مختلف صورتوں کے اندر، اور اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ ان سے پوچھو. یہ مشرکین مکہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا خالق، زمین اور آسمان کا خالق، بارش برسانے والا، فصلیں اگانے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں امن دینے والا، ہمیں پناہ دینے والا، سات آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب، پوری کائنات جس کی مٹھی کے اندر ہے، سیقولون اللہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اور اس کے کہنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں. سیقولون اللہ، یہ سین جب داخل کیا جاتا ہے مضارع کے اوپر تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی چیز کا
استقبال سے بھی جڑ جاتا ہے اور وہ فوراً عنقریب وہ کام ہونے والا ہوتا ہے. تو فرمایا فوراً یہ کہیں گے، عنقریب یہ کہیں گے. یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے قدیم، یہیں پہ رک جاؤ، بس بس بس، یہ اپنا عقیدہ بنا لو، لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیکن وہ ظالم نبی کی بات نہیں مانتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. اے اللہ تیرے وہ شریک ہیں جن کو تو نے اپنا شریک بنا دیا ہے، ان کا بھی تو ہی مالک ہے، کوئی اور نہیں ہے، بس تو نے ان کو یہ اختیار دے دیا ہے. تو اب میں اس تھوڑی سی تمہید کے بعد اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ان مشرکوں کو جو بالکل ظاہر باہر مشرک ہے، اور امت کے اندر کئی جماعتیں ایسی ہے جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی مشرک، میں ان لوگوں کی بات کہتا ہوں جو ان کو مشرک کہتے ہیں. اور ان جماعتوں کے بارے میں اگر کوئی ناراض نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں، جیسے مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت ہے، دیوبندی ہے، حزب اللہ ہے، مسجد توحید ڈاکٹر عثمانی والے ہیں، جماعت المسلمین مسعود احمد BSc والے ہیں، حزب اللہ والے ہیں، اہل حدیث ہے. یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جن کی توحید کے اوپر بڑے بڑے لیکچر ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے، شرک کے ہوتے ہوئے عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ انعام کے اندر، جب یہ مشرکین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور جہنم دیکھیں گے تو وہاں یہ قسم کھائیں گے. یہاں تو صرف دعویٰ کرتے اور وہاں قسم کھائیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ نہیں تھے، ہم نے شرک نہیں کیا. اس وقت پھر اللہ انہیں دکھائے گا کہ یہ تمہارا شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، سورہ فرقان کے اندر اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے رب، میرے اس قوم نے جو آج جہنم کے گڑھے کے اندر اتر رہی ہے شرک کی وجہ سے، اس قوم نے اس کتاب کو قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. اصل میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، جب عقیدے کا معاملہ آ جائے، جب توحید کا معاملہ آ جائے، جب رد شرک کی باری آ جائے، اس وقت ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمیں اپنی پوری توجہ جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف لگا دینی چاہیے، اللہ کی کتاب کی طرف ہماری پوری رغبت ہونی چاہیے. قرآن مجید کو پھر ہم ٹٹولے اور دیکھیں کہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے، کیا ہمیں کہہ رہی ہے، کیا ہمیں درس دے رہی ہے اللہ کی کتاب. اس لیے کہ یہ کتاب جہاں تقویٰ کے لیے معیار ہے، وہاں یہ کتاب عقائد کے اندر اس طریقے کا درس دیتی ہے کہ جو شخص بھی مخلص ہو کر اس کتاب سے درس لے لے گا، میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے اندر پھر شرک نہیں ہوگا.
شرک سے وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے، شرک کی بالکل گنجائش اور امکان یہ باقی نہیں چھوڑتی یہ کتاب۔ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، میں ان کے بارے میں کسی سوء ظن سے کام نہیں لیتا، ان کے بارے میں کوئی دل کے اندر تعصب نہیں رکھتا، ان سے میں کوئی نفرت نہیں کرتا، بلکہ ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے یہ میری گفتگو، میرا یہ درس جہاں جہاں سنا جاتا ہے ان تمام سامعین سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی عبادت قبول ہو، وہ بھی جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر چلے جائے۔ میرے بھائی ہے، میں ان کی خیرخواہی کرتا ہوں، میں انہیں قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اس امت کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی نوید انہیں سنا رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب پر ایک ہو جاؤ، اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کر لو، ورنہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ السَّبِيلِ کہ جو اس کتاب سے اندھا رہے گا، فرمایا وہ آخرت میں بھی پھر اندھا ہی رہے گا، آنکھوں سے اللہ محروم کر دے گا انہیں۔ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ اور اس کے مقدر کے اندر پھر ٹھوکریں کھانا ہے، دنیا میں بھی وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا اور آخرت میں بھی وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتا ہوں کہ وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، اہل توحید اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے اندر جو شرک موجود ہے اس میں سے خاص طور پر مشہور شرک اشراک جو ان کے اندر ہے، نظر کا شرک۔ اب جتنی بھی جماعتیں ان کو ٹٹولے، ان کا یہ عقیدہ ہوگا نظر حق ہے، نظر بد، نظر لگ جاتی ہے، نظر سے نقصان ہوتا ہے، نظر سے بیمار ہوتا ہے آدمی، نظر سے کسی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، نظر سے کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ شرک ان کے اندر موجود ہے۔ کچھ چیزوں کو میں اختصار سے بیان کروں گا کیونکہ بار بار یہ چیزیں آئی ہے ہمارے سامنے۔ نظر اللہ نے دی ہے آنکھیں دیکھنے کے لیے، اس کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، زبان کا کام چکھنا اور بولنا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے اور ٹانگوں کا کام چلنا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ کسی نے کسی کو دیکھا اور اس سے نقصان ہو گیا تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ روایات کے اندر دو قسم کی روایات آتی ہے، ایک وہ قسم کی روایات آتی ہے جس کے اندر وہی عقیدہ موجود ہے جو آج لوگوں نے بنایا ہے کہ کسی نے کسی کو دیکھا اور وہ بیمار ہو گیا۔ یہ باطل روایات ہے، ان کو اٹھا کر دیوار پہ مار دو۔ ایک وہ روایات ہے جس کے اندر اس کی تشریح موجود ہے کہ جس نظر کا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ من شر عین حاسد ہے، جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے سورہ فلق کے اندر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آپ دیکھیں جب حدیث صحیح ہوگی قرآن اس کی تائید کرے گا، وہ قرآن کی تشریح میں ہوگی حدیث۔ کوئی حاسد آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے لیے کنواں کھود رہا ہے، آپ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرے۔ صرف آنکھوں کے دیکھنے سے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ کنواں کھودے گا، اس سے بچے آپ۔ وہ آپ کو کہیں دھکا دے گا،
کوئی نقصان دینے کی کوشش کرے گا، کوئی دشمنی آپ سے کرے گا، کوئی پھڈا بنائے گا آپ کے لیے، کوئی تہمت اور بدنامی آپ کے اوپر لگائے گا، کسی سے آپ کا جھگڑا بنا دے گا، دشمنی بنا دے گا، اس سے بچے۔ دوسرا شرک جو اس امت کے اندر اکثریت کے اندر ہے وہ دم کا شرک ہے۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں آپ ٹٹول لیں تمام جماعتوں کو، روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس سے دم کیا کرتے تھے۔ دیکھیں قرآن مجید جیسے جیسے اس کی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی، اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، فوراً اللہ کے نبی اس کو مان لیتے تھے، ایمان لاتے تھے، اس پر اعتماد کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں لے آتے تھے۔ اب سورۃ فلق، سورۃ ناس، دونوں صورتوں کو آپ دیکھ لیں۔ دونوں صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل سے ہوتی ہے۔ قل امر کا صیغہ ہے اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ نبی قل، آپ کہے، کہا جاتا ہے زبان سے، آپ اپنے زبان سے کہے اعوذ برب الفلق، کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو رات کے اندھیرے کو چیر کر اس میں سے صبح کا اجالا نکالتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہے، دعا کرے آپ، یہ دعا ہے، یہ دم نہیں ہے، یہ جنتر منتر نہیں ہے، یہ جنتر منتر والی کتاب ہی نہیں ہے، یہ دعاؤں والی کتاب ہے، یہ ذکر و اذکار والی کتاب ہے، یہ اعمال والی کتاب ہے، یہ عقائد والی کتاب ہے، یہ فیصلوں والی کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ عدالت والی کتاب ہے، یہ قانون والی کتاب ہے، یہ جنتر منتر والی کتاب نہیں ہے۔ جنتر منتر والی کتاب یہودیوں کے پاس ہوگی، نصرانیوں کے پاس ہوگی، ہندوؤں کے پاس ہوگی، مجوسیوں کے پاس ہوگی، یہ انقلابی کتاب ہے۔ اس جنتر منتر سے اس کتاب کی اہمیت کو کم نہ کرے۔ اس میں اللہ نے اپنے نبی کو دعائیں سکھائی ہے کہ اے نبی آپ دعا کریں، یہ دعا کریں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہے نبی، دعا کرے نبی، میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، وہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے ان کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے۔ یہ مشرکین مکہ، یہ یہود و نصارہ، یہ مجوسی، یہ دین کے دشمن اپنے مجالس کے اندر جو پھونکے مار رہے ہیں اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے، ان کے شر سے۔ یہ نہیں کہ جنتر منتر پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے بندو، ذرا آپ لوگ سروے کرے، پوری دنیا کا سروے کرے اور کہیں سے ڈھونڈ لائے کوئی اس طرح کا جنتر منتر پڑھنے والا، کوئی کامل، کوئی عامل، کوئی پروفیسر، کوئی بابا کاکا، کوئی پیر ملنگ، کوئی جوگی، تلاش کر کے لے آئے اور دور بھی نہیں میرے سامنے بیٹھ جائے اور جتنے اس کو جنتر منتر آتے ہیں سارے پڑھ لے وہ، مجھے نقصان دکھا دے، کر کے دکھا دے میرے اوپر، میں انگلی سیدھی کرتا ہوں پھر تھوڑی ٹیڑھی کر کے وہ دکھا دے، میں مان جاؤں گا۔ کسی کے جنتر منتر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اللہ کے بندو؟ سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس میں جادو کا بھی رد ہے، اس لیے کہ آج جتنی بھی جماعتیں ہیں
ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ جادو کے اندر اثر ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے یہ، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اہل توحید ہے، جن کی تقریروں کے اندر یہ ہے کہ آسمان کے ملائک بھی محتاج ہے، کچھ نہیں کر سکتے، میرے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دنیا کی برگزیدہ انسان جو انبیاء ہے وہ بھی محتاج ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ صدیقین، شہداء، صالحین وہ بھی محتاج ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ قرآن کے آیات سے تعویذ لکھو، اس کے اندر بھی اثر نہیں مانیں گے، کئی جماعتیں ایسی ہے۔ لیکن جہاں جنتر منتر کا جادو کی بات آئے گی پھر کہیں گے اس کے اندر تو اثر ہے، نبی پہ بھی جادو ہو گیا، بس وہ پڑھتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ غور کریں، ایک وہ مشرک ہے جس نے اللہ کے ساتھ نبیوں اور ولیوں کو، ملائکہ کو شریک ٹھہرایا ہے، شہداء، صدیقین، صالحین کو شریک ٹھہرایا ہے، اور ایک یہ مشرک ہے جس نے اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک ٹھہرایا، دجال کو شریک ٹھہرایا، ساحر اور جادوگر کو شریک ٹھہرایا، نظر بد والے کو شریک ٹھہرایا۔ دونوں ایک پاک کو شریک ٹھہرایا، ایک ناپاک کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔